ایک لمحے میں کیے ہوئے فیصلے کو ساری عمر نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے ایک کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اگر آپ بھیڑ بنتے ہیں تو بھیڑیا آپ کو ضرور کھائے گا۔ تقریباً 70% لوگ اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ مثبت سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی پرسکون صبح کی طرح ہوتے ہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حال پر کڑی نظر رکھے تو وہ موجودہ حالات کو روک سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے تو اس نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ لوگ بے وجہ نہیں خاموش ہوتے، پتہ نہیں وہ کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہترین شخص ایک ہی ہے جس کا نام یہ جملہ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں آیا۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون پا نہیں سکتا۔ آج کا ایک انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کر روتے ہیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب کسی کو زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ ایک ہی شخص ہے جو کسی کا دوست نہیں۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رو گے۔ انسانی دماغ 3 چیزوں میں فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا اور دلکش لوگ اور خطرہ۔ زندگی کی تھکن میں وہ گم ہو گیا لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن مکھی کے پاس ڈنک بھی ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کو
5 منٹ تک آکسیجن نہ ملے اور دماغی خلیات کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا سننے اور پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لو۔ آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ دل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ اگر آپ کے ارد گرد ہو تو آپ کا رویہ عجیب ہو جائے گا۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ لفظوں ہی سے خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ وہم میں مبتلا لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن اس کی سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچو۔ ایک چھوٹا سا لیک بڑے جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم ظالموں سے ہو۔ جس چیز کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی۔ خوش رہو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے اور یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جس کو راضی کر کر سکون ملتا ہو اس کو ناراض کر کر سکون نہیں ملتا۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں: یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ غریبی انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ خالی بہل کا سیدھے ہونا مشکل ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہم صرف لمحوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو قبول کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموش رہیں۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیات ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی
بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سکون کا مزہ آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ ایک انسان 150 کے قریب لوگوں سے رشتہ داریاں رکھ سکتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے، لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرو۔ 10 سے 29 سال کے تقریباً 90% لوگ اپنے موبائل فون کے ساتھ سوتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر گزارا ہو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ بعض اوقات فیصلے وقت کرتا ہے۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں: پبلک لائف، پرائیویٹ لائف اور سیکرٹ لائف۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر پروان چڑھتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہو جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے میسیجز پڑھتے وقت آپ ان کی آواز محسوس کرتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ صرف اس وقت بولیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے بولنے سے اچھے ہیں۔ خاموشی میں وہ تمام راز پوشیدہ تھے جن کو ہم عرصہ دراز سے تلاش کر رہے تھے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ جب آپ تھک جاتے ہیں تو تب آپ اور بھی تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور للکارتی بھی ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ کسی ایسے شخص کا انتظار نہ کریں جو آپ کو پھول نہ دے سکے، بلکہ اپنا خود کا باغیچہ بنائیں اور اس میں اپنی مرضی کے پھول اگائیں۔
جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان ہی جانتا ہے کہ کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل کو وہی چیز بری ہوگی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ محبوب خاموش رہے تو ناراضگی، محبوبہ ناراض رہے تو بزدلی۔ بس اگلے موڑ پر تھوڑا سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ استاد اپنے شاگرد کے سامنے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ نہایت خاموش اور شرمیلے انسان ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ دل کے دو روپ ہیں وہ بھی جدا جدا۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو کیونکہ یہ کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اور موت کو مت بھولو، یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی ہی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کا اخلاق اور اس کی چاہت دیکھیں، کیونکہ سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کا دوا ہوتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا وفادار نہیں ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں جو غلطی نہیں کر سکتے وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کر اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کر فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو توبہ کر کے اس پہ قائم رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین کبھی واپس نہیں آتا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ اور آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مرد اگر دیندار ہو تو گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے۔ کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں، اور اپنی زبان خراب مت کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجئے۔
وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے۔ اللہ آپ کے درمیان راز تھی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پہ کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے بلکہ اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلا ایسے کرنے سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہی نہ ہو۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے لیکن دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ ہم بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مطلب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر سویا رہتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی طلب میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا ہو۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف خدا کی ذات دیتی ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہہ دو نا الحمدللہ۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ کی عمر اتنی نہیں کہ ساری زندگی غلطیاں خود کریں۔ کام چاہے گھریلو، چاہے کاروباری، چاہے دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے پورا ہونے کے وقت پوری ہوتی ہے۔ لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے امیر بنا نہیں سکتی۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو
کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کا راز خون جیسا ہے، اس لیے اپنے راز کو اپنے اندر رکھو۔ صرف ایک غلطی انسان کی وجہ سے دوسروں دل میں نفرت سب کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کا مزہ بھی اس وقت آتا ہے جب سچ کے بارے میں سب معلوم ہو۔ حسد کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور تم خوش وہ اور اداس ہو جاتا ہے۔ نیک بننے کی کوشش ایسے ہی کیا کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ 3 چیزیں انسان کو ہر وقت محروم رکھتی ہیں: غصے میں فیصلہ کرنا اور جھوٹ بولنا اور جلد بازی دکھانا۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ خود کو اتنا کامیاب لازمی بناؤ کیونکہ جو تمہیں چھوڑ گئے تھے وہ تمہیں دیکھیں اور پچھتائیں۔ اپنے اوپر تہجد واجب کر لو، یہ ایسی عبادت ہے جو تمہاری بات منا لیتی ہے۔ بد کردار دوسرے کے کردار کو اور بے ایمان اور دوسرے کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جہاں لوگ بھی کتاب جیسے ہیں، ہر کسی کی اپنی کہانی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا اچھی بات نہیں، بلکہ یہ بھی غلط ہے کہ ہر بار جواب نہ دو تو تمیز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں کتنی دیر تک لہجہ میٹھا رکھنا ہے، یہ ضرورت ہی طے کرتی ہے۔ اگر کوئی غریب فاقے سے مر جائے تو دیکھنا، اگر کوئی امیر بد ہضمی سے مر جائے گا۔ اگر آپ خود کو یا اپنے جوان بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں۔ یہ کلمات ایسے ہیں، زبان سے نکلتے وقت ہی قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کی برکت اتنی ہے کہ انسان کی زندگی سے دکھ، مصیبتیں، غم، پریشانی سب ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی زندگی کے مشکل رستے میں نہیں چلتے، سکون ہی سکون رہتا ہے۔ اس لیے آپ بھی خود یہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ کامیاب ہونا ہر انسان کی لازمی کوشش ہوتی ہے، اور یہ خواہش والدین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسروں سے ہمیشہ اچھا رشتہ رکھو، لیکن امید مت رکھو۔ ہمیشہ چاند ہی ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں دور ہی اچھی ہوتی ہیں۔ سورۃ یوسف کی مثال یہ ہے کہ وہ آزماتا ہے انہی چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوں۔ کپڑوں سے خوشبو آنا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو آئے۔ کوئی بھی کام کرنے لگو تو انجام سوچ کر کیا کرو، کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ رب سے توبہ کیا کرو اور یہ شکر ادا کیا کرو کہ مالک میں اس قابل نہیں تھا، تو نے جتنا مجھے عطا کیا ہے۔ اگر صرف ایک اللہ کو ہی ماننا صرف ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ خوشی کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلتا ہے اور دکھ کا پہلا آنسو بائیں آنکھ سے نکلتا ہے۔
بے شک آزما کر دیکھ لو۔ دنیا کی بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک لیتا ہے۔ صبر وہ چابی ہے جو انسان کے لیے وقت کا دروازہ خود بخود کھول دیتی ہے۔ اگر نماز عادت بن جائے تو کامیابی پھر تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ جواب دینے میں کبھی زور نہیں لگتا، اصل طاقت خاموش رہنے میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ایسا اشارہ بھی حرام ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ دنیا میں بہترین آنکھ وہ ہے جو کسی کے اندر جھانک سکے۔ اگر حق کو پہچاننا مشکل ہے تو باطل کے تیر کو دیکھیں، جہاں وہ لگے تو سمجھو وہی حق ہے۔ ہم لوگ دیوار کے کانوں سے ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کی قلم سے نہیں ڈرتے۔ زلزلے کا سن کر سب دفتر اور گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح اذان کی آواز سن کر بھاگیں تو زلزلے نہ آئیں۔ جو خیال اور لوگ تمہیں پریشان کریں تو بہتر ہے انہیں چھوڑ دو۔ ہر انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان کی بہترین سطح یہی ہے کہ تم اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھو۔ ظلم ہو یا غرور، ان کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے۔ وفا سیکھنا ہو تو پھول سے سیکھنا کہ مسل جانے کے بعد بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ کسی کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ تراش کر دیکھو کہ کاش وہ ہیرا بن جائے۔ ذلت اٹھانے سے کئی درجے بہتر ہے کہ تم تیر ہی اٹھا لو۔